پہلی امتیں ان کو اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی عمریں بھی کئی امتوں کو دی تھی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں 60 سال سے 70 سال کے درمیان ہیں۔ کہ کتنے کو لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو 70 سالوں سے اوپر ہیں؟ بہت تھوڑے ہیں معاشرے کے اندر۔ او کائنات کے لوگوں، تم جنت میں داخل ہو سکتے ہی نہیں جب تک تم مومن نہ بن جاؤ۔ جہنم کے اندر جلنے والے لوگ اپنا سر اٹھا کر اوپر جنتیوں کو دیکھیں گے اور کہیں گے جنت والو، اللہ نے جو تمہیں پانی بخشا ہے، جو جنت کی نعمتیں عطا کی ہیں، تھوڑی سی نیچے ہماری طرف بہا دو، ہم بھی چکھ لیں۔ تو جواب آئے گا اللہ نے جنت کا پانی، جنت کا رزق کافروں پر حرام کر دیا، کسی کافر کو جنت نہیں ملتی۔ اے میرے محمد، آج عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا ہے آپ نے، آئندہ کوئی منافق مر جائے، کسی کا جنازہ نہیں پڑھانا اور کسی کی قبر پر جا کے بھی نہیں کھڑے ہونا۔ مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ اور یہ دنیا کی زندگی دل لگی اور کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر وہی حقیقی زندگی ہے اگر لوگ جانتے ہوتے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، سورہ العنکبوت اس کی 64 نمبر آیت اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ اللہ مالک الملک نے اس آیت کریمہ میں انسانوں کی 2 زندگیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک زندگی وہ ہے جو ہم اللہ کی زمین پر، آسمان کے نیچے، اس دنیا میں بسر کر رہے ہیں، اور ایک زندگی ہے جو اس دنیا والی زندگی کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اس زندگی کو، دنیا والی زندگی کو، اللہ مالک الملک نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں دل لگی اور کھیل تماشا قرار دیا ہے۔ یہ زندگی جو کچھ ہے اس زندگی کے اندر، کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی وفاقی وزیر ہے، کوئی صوبائی وزیر ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی
صنعتکار ہے، کوئی بھی انسان ہے، وہ اس زندگی میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین کے جلیل القدر پیغمبر وہ بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے۔ اگر اللہ کے نبی اس دنیا سے گئے ہیں تو ہر ایک نے جانا ہی جانا ہے۔ اس دنیا میں جتنا ساز و سامان ہے، جو کچھ بھی ہے اس دنیا کا، وہ اس زندگی کے مختصر فانی زندگی کے کھلونے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک بچہ گھر سے نکلتا ہے، کھیل کود کر شام کو گھر آ جاتا ہے، کھیل ختم کر دیتا ہے اور گھر آ جاتا ہے۔ یہ دنیا کی ہر چیز، ہر مصروفیت میرے بھائیوں، یہ اس زندگی کے کھلونے ہیں۔ ایک نہ ایک دن یہ کھیل دنیا کا ہر ایک بندے کا ختم ہو کے ہی رہنا ہے، ختم ہو جانا ہے یہ کھیل، اور ہم نے واپس جہاں سے پروردگار نے بھیجا تھا، جیسے آئے تھے وہاں سے ویسے ہی اللہ رب العالمین کے پاس واپس چلے جانے۔ ہمارے جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے، ہمارے پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، بے ختنہ انسان ہوگا۔ کما بدانا اول خلق نعید، اللہ رب العالمین نے فرمایا جیسے یہ دنیا میں آیا تھا، کچھ دیر کے لیے کھیلتا رہا، دنیا میں کھلونوں سے دل بہلاتا رہا، آخر کھیل ختم ہو گئی اور یہ جیسے آیا تھا ویسے ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس دنیا سے واپس چلا گیا۔ ایسے لوگ جو یہ دنیا کی فانی اور چھوٹی سی مختصر زندگی، ان مصروفیتوں میں، ان ضرورتوں میں، ان کاموں میں صرف کر رہے ہیں جن کاموں کا اور جن اعمال کا میرے محترم بھائیوں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، وہ اس کھیل کے ختم ہونے کے بعد انہیں پچھتانا پڑے گا۔ یہ کھیل دنیا کی زندگی کا کتنا کو لمبا ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں 60 سے لے کر 70 کے درمیان ہیں۔ پہلی امتیں، ان کو اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی عمریں بھی کئی امتوں کو دی تھی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں 60 سال سے 70 سال کے درمیان ہیں۔ وَأَقَلُّ مَن يُجَاوِزُ ذَلِكَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو 70 سال سے تجاوز کریں گے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے اپنے ارد گرد اپنے ماحول کو دیکھ کر مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ کتنے کو لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو 70 سالوں سے اوپر ہیں، بہت تھوڑے ہیں معاشرے کے اندر۔ چلو 70 سال سے زیادہ ہو گئی تو میرے بھائیوں 100 سال ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی 100 سال تک بھی پہنچ جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، 125 سال ہو جائے گی یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی کھیل۔ آج کل 125 سال سے اوپر
جاتا ہوا میں نے تو کوئی نہیں سنا کبھی. یہ زندگی جو زیادہ سے زیادہ ہو بھی گئی تو 125 سال کی ہے. اس زندگی کی قدر و قیمت، اس کے ساز و سامان کی حیثیت اللہ رب العالمین کے ہاں کتنی ہے میرے محترم بھائیوں؟ کیا قدر و قیمت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، لو تزن الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ لما سقا کافرا منہا شربۃ ماء. اگر اس دنیا کی زندگی کی قیمت اللہ رب العالمین کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو رب العالمین دنیا میں کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ ہونے دیتا. سارے کافر دنیا میں پیاسے تڑپ تڑپ کر مر جاتے، ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ ملتا اگر اس کی قیمت، اس زندگی کی، اس کے ساز و سامان کی قیمت رب کی نظر میں ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کافروں کو پانی کا گھونٹ نہیں، وافر پانی ملا ہے. دنیا کا ہر اعلیٰ سے اعلیٰ مشروب کافروں کے پاس موجود ہے. دنیا کی ہر نعمت اللہ نے کافروں کو بھی دی ہوئی ہے. اس لیے دی ہے میرے بھائیوں، رب العالمین کے ہاں اس کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر جتنی بھی نہیں. اور ہم سب، ہمیں کوئی مچھر کا پر فری میں دے نا، فری میں، پیسوں کا نہیں، فری میں دے، ہم فری میں اس سے لینے کے لیے، مفت میں لینے کے لیے تیار نہیں. کوئی بندہ نہیں لے گا. اگر اس کے گھر میں مچھر کا پر پڑا ہوا ہو، اسے وہ اپنے گھر میں برداشت نہیں ہوگا، گھر سے جھاڑ کر نکال دے گا. میرے محترم بھائیوں، یہ میرے لفظ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے الفاظ ہیں. رب العالمین کے ہاں یہ دنیا اور اس کا ساز و سامان جتنا میری اور آپ کی نظر میں ایک مچھر کا پر کم تر ہے، حقیر ہے، گھٹیا ہے، رب العالمین کے ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ گھٹیا اور اس سے بھی زیادہ حقیر ہے رب کی نظر میں. اور اس 125 سالہ زندگی کے لیے جو زیادہ سے زیادہ میں کہہ رہا ہوں، جس کی قدر و قیمت مچھر کے پر جتنی بھی نہیں، اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اس زندگی کو سنوارنے کے لیے میرے محترم بھائیوں، ہر بندہ اپنی پوری کی پوری عمر کھپا رہا ہے اس وقت معاشرے میں. بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، اور ساری عمر جتنی رب العالمین نے دی ہے ہر بندے کو، ہر بندہ اس کی ساری عمر، گرمی بھی، سردی بھی، جوانی بھی، بچپن بھی، بڑھاپا بھی، ساری زندگی وہ اس لیے صرف ہو رہی ہے کہ میری یہ دنیا والی زندگی اچھی بن جائے، بہتر بن جائے، مجھے اس زندگی کی آسائشیں، سہولتیں، آسانیاں مل جائیں، میں اس دنیاوی زندگی میں کامیاب انسان بن جاؤں. ہر بندہ اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلمان ہے. کافروں کی بھی یہی دوڑ اور مسلمانوں کی بھی یہی دوڑ کہ میری یہ زندگی بہتر ہو جائے. میرے بھائیوں، میں اور آپ جتنی بھی دوڑ کر لیں، جتنی بھی محنت کر لیں، جتنا اپنے آپ کو کھپا لیں، کیا خیال ہے، دن رات ایک کر لیں، ساری عمر قربان کر دیں اس دنیا کی بہتری کے لیے، کیا پروردگار نے جو فوائد، جو منافع میرے اور آپ کے مقدر میں لکھ دیے ہیں، اس سے زیادہ کوئی نفع
کوئی فائدہ میں اس دنیا میں اٹھا سکتا ہوں؟ جہاں مرضی چلا جاؤں، جو مرضی کر لوں، جو لکھ دیا نا رب نے اس سے ایک لقمہ زیادہ میں کھا نہیں سکتا دنیا میں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے زمینوں کو اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، آسمان بھی نہیں تھے، زمینیں بھی نہیں تھی، اور اس کائنات میں رب العالمین کی کوئی مخلوق نہیں تھی، خالق تھا، مخلوق کوئی نہیں تھی۔ زمینوں آسمانوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا کیا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی مخلوق رب العالمین کی وہ قلم تھی۔ قلم سے پہلے اللہ نے کچھ نہیں بنایا، سب سے پہلی مخلوق قلم بنائی۔ قلم بنا کر اللہ نے قلم کو حکم دیا، اکتب، لکھ دے۔ میرے بھائیو، صحیح مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں۔ قلم کہتی ہے، یا اللہ کیا لکھوں؟ کہا، ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے نا، اس دھرتی پر جو کچھ ہونا ہے سارے کا سارا لکھ دے۔ قلم نے وہ سارے کا سارا، اللہ کا علم تھا، وہ علام الغیوب تھا، وہ علیم بذات الصدور تھا، ہے وہ سارے کا سارا علم اللہ نے اس قلم سے لکھوا دیا۔ میں نے اور آپ نے اس دنیا میں کس دن، کس تاریخ کو، کس جگہ پیدا ہونا تھا، وہ اللہ نے اس وقت کا لکھا ہوا ہے۔ میں نے اور آپ نے اس دنیا سے کس وقت جانا ہے، کب موت آنی ہے میری اور آپ کی، وہ رب العالمین کو علم تھا، اللہ رب العالمین نے اس وقت کا لکھا ہوا ہے۔ مجھے زندگی میں جو جو فوائد ملنے ہیں رب العالمین نے طے کر دیے ہوئے ہیں، وہ اللہ نے لکھے ہیں رب العالمین کے علم میں۔ ان میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کی زندگی بھی طے، موت بھی طے، جو اس نے کھانا ہے، جو فائدہ اٹھانا ہے دنیا میں، وہ بھی رب نے طے کر دیا ہوا، لکھا ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے ہر بندے کو، کہ جب ہر بندے کا سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس کا ہر نفع لکھا ہوا ہے، ہر نقصان جو اسے زندگی میں پہنچنا ہے وہ بھی رب نے طے کر کے لکھ دیا ہوا ہے، تو پھر میں جتنی مرضی بھاگ دوڑ کر لوں، جتنی مرضی محنت کر لوں، جتنی مرضی حلال و حرام کی تمیز کو ختم کر لوں اپنی زندگی میں رشوت لے لوں، کرپشن کر لوں، خیانت کر لوں، ملاوٹ کر لوں، کم تول لوں، جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا سامان بیچ دوں، سودی کاروبار کر لوں، کسی کے پلاٹ پر ناجائز قبضہ کر لوں، کسی کا مال چرا لوں، جو کچھ بھی کر لوں، میں اس رب کے لکھے ہوئے سے ایک لقمہ بھی زیادہ نہیں کھا سکتا دنیا میں۔ فائدہ کیا ان کا موقع؟ سارے انسانوں کی اس وقت پوری دنیا میں، عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں، دوڑ کفار کی طرح اس دنیا کی زندگی تک ہے۔ جو ہمیشہ والی زندگی ہے میرے بھائیوں، اس زندگی کی ایمان والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، مومن مسلمان کہلانے والوں کو ایک ذرہ برابر فکر ہی نہیں۔ دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ساری مسلمان امت کی بات کر رہا ہوں۔ پوری امت، 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والے دنیا میں اس وقت ایک ذرے کے برابر
انہیں اپنی ہمیشہ والی زندگی کو سنوارنے کی فکر نہیں. دنیا والی زندگی جو 130 سال ہے زیادہ سے زیادہ، اس کو سنوارنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کتنا کچھ ہو رہا ہے، اور جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس کو سنوارنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے مسلمان. اس کی دلیل دوں گا، توجہ کریں گے تو اللہ نفع بڑھا دے گا آپ کو. یہ میرے منہ کی بات نہیں ہے، نہ میں نے مبالغہ کیا میرے محترم بھائیوں. وہ جو زندگی ہے نا جس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا، جو ہمیشہ والی زندگی ہے، اس زندگی کو بہتر بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے اللہ کی زمین پر، آسمان کے نیچے. چیز بھی ایک ہی ہے جو میری اور آپ کی کبھی نہ ختم ہونے والی ہمیشہ والی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے نا دنیا میں. صرف ایک چیز ہے، دو چیزیں نہیں ہیں، ایک چیز ہے. دوسری کوئی بتا نہیں سکتا قیامت تک کہ یہ چیز کے بغیر بھی فلاں چیز سے بھی ہمیشہ والی زندگی بہتر ہو سکتی. وہ چیز ہے میرے بھائیوں ایمان. ایمان میں نے نہیں کہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا. صحیح مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں، او کائنات کے لوگوں تم جنت میں داخل ہو سکتے ہی نہیں جب تک تم مومن نہ بن جاؤ. قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے جہنم کے اندر جلنے والے لوگ اپنا سر اٹھا کر اوپر جنتیوں کو دیکھیں گے اور کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. جنت والو، اللہ نے جو تمہیں پانی بخشا ہے، جو جنت کی نعمتیں عطا کی ہیں، تھوڑی سی نیچے ہماری طرف بہا دو، ہم بھی چکھ لیں. تو جواب آئے گا، قرآن ہے ان اللہ حرمہما علی الکافرین. اللہ نے جنت کا پانی، جنت کا رزق کافروں پر حرام کر دیا. کسی کافر کو جنت نہیں ملنی. جنت حرام ہے کافروں کے لیے، جنت صرف ایمان والوں کے لیے. اور آخرت کی زندگی کے بہتر ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ بندہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے. اس کے سوا تو بہتری کا مطلب ہے ہی کوئی نہیں. قرآن میں اللہ نے یہی بیان کیا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جس کو جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا، جو جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے، اس کی زندگی بہتر بن گئی. اور وہ ایمان کے بغیر جہنم سے بچنا، جنت میں داخل ہونا ایمان کے بغیر ممکن نہیں. اور ایمان کہتے ہیں کس کو ہے میرے بھائیوں؟ توجہ کرنا، ایمان کہتے ہیں کس کو ہے؟ ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ 2.25 ارب مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. 99% لوگ ایمان کو نہیں جانتے کہ ایمان ہوتا کیا. مسلمان ایمان کہتے ہیں کس کو ہیں؟ 99% مسلمان، ان کو ایمان کا پتہ نہیں ہے. اور ایمان اکیلی چیز ہے جو آخرت سنوار سکتی ہے، اور ہمیں ایمان کا پتہ نہیں. 3 نظریے ہیں میرے بھائیوں ایمان کے بارے میں مسلمانوں کے اندر جو موجود ہیں. ایک نظریہ بندہ دل سے تصدیق کر دے کہ اللہ کا دین سچا اور برحق دین ہے، زبان سے کچھ کہے یا نہ کہے، اس کے عملوں کی کیفیت جیسی مرضی ہو، بندہ ایمان والا بن گیا، مومن ہو گیا. صرف دل سے تصدیق اور دل میں یقین کا نام ایمان ہے. میرے بھائیوں یہ بات غلط ہے. قرآن مجید میں سورہ الانعام کی 114 نمبر آیت اور سورہ بقرہ کی 146 نمبر آیت، میں ان کا خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں. یہودی اور عیسائی اللہ نے کہا ان کو یقین تھا، وہ جانتے تھے کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے. وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا اور آخری نبی، ان کو آپ کے سچے اور آخری نبی ہونے پر بھی یقین تھا. جس طرح کسی بندے کو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک نہیں ہوتا، اس طرح یہودیوں عیسائیوں کو محمد الرسول اللہ کے اللہ کا سچا اور آخری نبی ہونے میں کوئی شک نہیں تھا. یہودیوں کو یقین ہے، قرآن مجید گواہی دے رہا ہے، اللہ کی گواہی ہے. مومن نہیں بنے یہودی، نہ عیسائی مومن بنے، یقین ہے ان کے اندر. اگر صرف یقین کر لینے سے بندہ مومن بن جاتا ہے تو پھر ان کو مومن بننا چاہیے.
سارے یہودیوں عیسائیوں کو آج کے بعد مومن مان لینا چاہیے. یہ نظریہ ہی باطل ہے. دوسرا نظریہ جو ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے، میں نے کہا ایمان کے حوالے سے 3 نظریے تینوں ہی باطل ہیں، غلط ہیں. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، دل میں جو مرضی ہو کوئی مسئلہ نہیں، عمل جیسے مرضی ہو، اس کا اسلام سے تعلق واسطہ ہے ہی نہیں. بس زبان سے کلمہ پڑھنے کا نام ایمان ہے. جو کلمہ پڑھ لیا وہ مومن بن گیا. میرے بھائیو یہ نظریہ بھی غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے. سورہ نور کی 47 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر، رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی. آگے کہا وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے ہے ہی نہیں. کروڑ کہیں آمنا باللہ وبالرسول وَأَطَعْنَا، ایمان والے نہیں بن سکتے یہ زبانی کلامی کہنے سے. عبداللہ بن ابی اور اس کے سینکڑوں ساتھی میرے بھائیوں مدینہ طیبہ میں کلمہ پڑھتے تھے. عبداللہ بن ابی مر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک قمیض اسے پہنا دیا، اس کے منہ میں اپنا مبارک لعاب ڈال دیا، امام الانبیاء نے اس کا جنازہ پڑھا دیا، اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتار دیا، دفن ہو گیا. اللہ نے قرآن نازل کر دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے میرے محمد، آج عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا ہے آپ نے، آئندہ کوئی منافق مر جائے کسی کا جنازہ نہیں پڑھانا اور کسی کی قبر پر جا کے بھی نہیں کھڑے ہونا. إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا، یہ کافر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ پڑھانے سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی بھی اس کو مسلمان سمجھتے تھے، اس لیے جنازہ پڑھایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن اللہ نے کہا یہ کافر ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود ان کو مومن نہیں مانا. تیسرا نظریہ ہے مسلمانوں کا، میں نے کہا 3 ہیں اور تینوں غلط ہے، ایمان کا پتہ نہیں مسلمانوں کو. تیسرا نظریہ ہے دل میں یقین ہو اور زبان سے اقرار ہو، دونوں چیزیں کٹھی ہو جائیں تو بندہ مومن بن جاتا ہے. پہلا ہے صرف اکیلے یقین سے بندہ مومن بن جاتا ہے، دوسرا ہے اکیلے اقرار سے مومن بن جاتا ہے، تیسرا نظریہ دونوں چیزیں کٹھی ہو جائیں تو بندہ مومن بن جاتا ہے. میرے بھائیو یہ نظریہ بھی غلط ہے. ایک حدیث سناتا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث لمبی ہے، آخری لفظ سن لیں. 2733 نمبر حدیث ہے ترمذی شریف کی، آپ خود پڑھ لینا جا کر. 2 یہودیوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 نشانیاں پوچھیں، آپ نے 9 کی 9 بتا دی. دونوں کہنے لگے نشہد انک نبی، اے محمد ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہو. ان یہودیوں کے دل میں یقین تھا کہ قرآن سچا ہے، نبی سچے ہیں، اللہ سچا ہے، اسلام برحق دین ہے، یقین تھا ان کے دلوں میں، اور زبان سے اقرار بھی کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے سامنے. اب دونوں چیزیں کٹھی ہو گئیں تو مومن بن جانا چاہیے نا انہیں. یقین بھی موجود ہے، قرآن گواہ ہے، اقرار اللہ کے نبی کے سامنے ہو گیا. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فما یمنعکم ان تتبعونی، او یہودیو اگر تم میرے نبی ہونے کا اقرار کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرنے میں تمہیں رکاوٹ کیا ہے؟ مانے کیا ہے؟ میری اتباع کیوں نہیں کرتے؟ میری بات کیوں نہیں مانتے؟ میری اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے میرے بھائیوں، بندہ دل میں یقین ہو، زبان سے اقرار ہو اور محمد الرسول اللہ کی اتباع ہو تو پھر ایمان والا بنتا ہے. اب تھوڑا سا غور کرنا، اتباع میں میں اور آپ اور 2.25 ارب مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ 1-2 مثالیں دے کر میری بات ختم. میرے بھائیوں، اذان ہوتی تھی نا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ماں کہتی ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اذان ہوتی تو آپ ساری مصروفیتیں چھوڑ کر نماز کی تیاری میں لگ جاتے. سفر میں ہوتے تو بلال کو کہتے اذن یا بلال ارحنا بالصلاۃ، بلال اذان کہو ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ. بیمار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شدید تکلیف ہے آپ کو، بے ہوش ہو گئے تکلیف کی شدت سے. ہوش آیا، پوچھا جماعت ہو گئی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. کہا نہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے. پانی منگوایا، غسل کیا، نماز کے لیے جانے لگے، دوبارہ بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر بے ہوش پڑے ہوئے، پھر ہوش آیا. ہوش آتے ہی پوچھا اصل الناس، جماعت ہو گئی؟
ہماری ماں نے کہا آپ کا انتظار ہو رہا ہے، دوبارہ پانی منگوا کے غسل کیا، نماز کے لیے اٹھنے لگے، تیسری مرتبہ پھر بے ہوشی طاری ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اتنی شدید تکلیف ہے امام الانبیاء کو، تیسری مرتبہ ہوش آیا، پھر وہی سوال ہے اصل الناس و جماعت ہو گئی۔ میرے محترم بھائیوں، جس نبی کی اللہ نے ساری زندگی کی کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئی، جو جنت میں سب سے بلند مقام پر فائز ہونے والے، جس نبی کی سفارش سے جہنم کے اندر گرے ہوئے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، ان کو اپنی شدید بیماری کی حالت میں بھی فکر کس چیز کی؟ نماز باجماعت کی، باجماعت نماز کی۔ اور آج 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والے مسلمان، اذانیں ہوتی ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، کتنی دکانیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بند ہو جاتی، کتنے دفاتر ہیں جن دفاتر میں کام رک جاتا ہے، کتنے ٹیوشن سینٹر، کتنے پرائمری اور مڈل اور ہائی سکولز، کتنے کالج اور یونیورسٹیاں ہیں جن میں ساری دنیا کی مصروفیتیں روک کر نماز کی تیاری کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اب بھرا پڑا ہے ہمارا معاشرہ بے نمازوں سے، بھرا پڑا ہے میرے بھائیوں، اٹا پڑا ہے، خاندانوں کے خاندان، محلوں کے محلے، آبادیوں کی آبادیاں بے نمازوں سے بھری پڑی۔ دیانتداری سے بتائیں، جتنے بے نماز ہیں ان کے دل میں یقین ہے کہ اسلام اللہ کا برحق دین ہے، زبان سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، کیا انہوں نے محمد الرسول اللہ کی اتباع کی؟ اتباع تو نہیں کی۔ اچھا، دل سے یقین یہودیوں کو بھی تھا، عیسائیوں کو بھی تھا، آسمانوں والے رب نے قرآن میں لکھا ہے، اقرار کیا انہوں نے محمد الرسول اللہ کی موجودگی میں، دونوں چیزیں موجود تھیں، اتباع نہیں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تمہارا یہ اقرار کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں، اتباع کرو، پھر میری اقرار کرتے ہو تو میری اتباع کے بغیر اقرار ایک ٹیڑی پیسے کا نہیں تمہارا۔ اگر یہودیوں کے دل میں یقین بھی ہے، اقرار بھی ہے، عمل نہیں، وہ کافر کے کافر، یہودی کے یہودی، عیسائی کے عیسائی، میرے دل میں یقین بھی ہے اور اقرار بھی ہے اور عمل نہیں، تو میں مومن کیسے؟ ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں منا میں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ نے سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی آیتیں نازل فرمائیں، سود کو اللہ نے حرام کر دیا، 275 سے لے کر 280 تک آیتیں سود حرام کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا منا میں کھڑے کھڑے، آج کے بعد سارا سود جاہلیت کا محمد الرسول اللہ کے قدموں کے نیچے دفن، اور سب سے پہلا سود جس کے خاتمے کا میں اعلان کرتا ہوں میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، سارے کا سارا ختم، مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں، سارے کا سارا، ایک ٹیڑی پیسہ نہ آج کے بعد کسی سے لینا ہے نہ دینا ہے، اللہ نے حرام کر دیا۔ میرے بھائیوں، اس وقت دنیا میں 5 درجن کے لگ بھگ مسلمان حکومتیں ہیں، مجھے ایک حکومت کا نام بتا سکتے ہو جس حکومت نے اپنے نبی کی اتباع میں یہ اعلان کیا ہو کہ ہمارے ملک میں سود کا سسٹم نہیں چلے گا، سارا ختم، اللہ نے حرام کر دیا، اس کے رسول نے حرام کر دیا۔ نبی کی اتباع کا مطلب ہی یہ ہے، ایک سیکنڈ نہیں لگایا محمد الرسول اللہ نے اللہ کا حکم آنے کے بعد اس کے خاتمے میں، ختم ہو گیا سارا۔ کوئی حکومت آپ کو مسلمانوں کی نہیں ملے گی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سود کے خاتمے کا اپنے ملک سے اعلان کیا ہو۔ اچھا، حکومتیں بے دین صحیح، سیکولر صحیح، دنیا دار صحیح، میں کہتا ہوں دنیا میں 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والے ہم میں سے کتنوں نے سود چھوڑا ہے؟ جن لوگوں کے پاس زیادہ پیسے ہیں انہوں نے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں اور سود لے رہے ہیں، کئی لوگوں نے اپنے کاروبار چلانے کے لیے بینکوں سے قرضے اٹھائے ہوئے ہیں، وہ سود دے رہے ہیں، بے شمار لوگوں نے اپنی دولت قومی بچت کے اداروں میں رکھی ہوئی ہے، قومی بچت کے اداروں سے وہ منافع کے نام پر سود لے کے کھا رہے ہیں، پوری منڈی اور مارکیٹ ہمارا سودی کاروبار چل رہا ہے، الا ماشاءاللہ جس پر اللہ کا خاص فضل ہو وہ بچا ہوا ہے، ورنہ سب سود کے اندر جکڑے پڑے، چھوڑا ہی نہیں ہم نے۔ اتباع کہاں ہے رسول اللہ کی؟ اللہ نے کہا تھا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ،
جو اللہ نے سود حرام کر دیا، جو لین دینا سب ختم کر دو، چھوڑ دو۔ ہم نے تو چھوڑا ہی نہیں۔ ان کنتم مومنین کا مطلب ہے ایمان اور سود دونوں چیزیں کٹھی چل ہی نہیں سکتی۔ ہم سب کو چلا رہے، مومن بھی ہیں اور سود بھی نہیں چھوڑنے کے لیے تیار۔ یہ جتنے بینک ہیں ہمارے معاشرے میں سودی کاروبار کر رہے ہیں، الف سے لے کر یہ تک، ان بینکوں کے ملازمین وہ ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے خاندان، ہمارے رشتہ دار، کلمہ پڑھنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کرنے والے مسلمانوں کے افراد۔ ہم کہتے ہیں سود کو ختم کیا تو ملک چل نہیں سکتا۔ محمد الرسول اللہ نے ختم کیا، مدینہ چلا کہ نہیں؟ ایسا چلا اللہ کی قسم، ایک ایک بندہ 900 اونٹ سامان کے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں وقف کر رہا تھا، 4 کلو سونا